اس میں سے ایک حق عورت کا ہے جس کو مہر کہتے ہیں. وہ مہر بھی ہمارے یہاں بالکل ناپید ہے، نہ تو عورتوں کو دیا جاتا ہے نہ وہ مانگنے کی حقدار سمجھی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ حکم دیا ہے، اور وہ تمام مظالم جو عرب کے اندر ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت کے اندر ان عرب کے تمام مظالم کو اللہ تبارک و تعالی نے یکسر ختم کر دیا کہ مہر یہ عورت کا حق ہے. پہلے تو یہ سمجھو نساء کے معنی عورتوں کے ہیں. اس سورت کا نام نساء کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ اس سورت میں عورتوں کے بہت اہم مسائل اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، اکابر نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر گھر کا مرد اور گھر کا بڑا ذمہ دار اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کہے، کچھ نہ کرے، کم سے کم 4 چیزیں اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھانا چاہیے. ایک، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، مستورات کو بہشتی زیور پڑھانا چاہیے. بہت بڑی کتاب ہے، اور اس زمانے میں جو لڑکیوں کے حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کتاب ہے حیا اور پاک دامنی، وہ بھی اپنی بیٹیوں کو ضرور گفٹ میں دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ پڑھو. تیسرے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سورہ نساء کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ. چوتھی، سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے اس کی تفسیر بھی گھر کی مستورات کو ضرور سنانا چاہیے یا پڑھانا چاہیے. یہ 4 چیزیں بھی اگر ہم نے اپنے گھر کی مستورات کو عورتوں کے ذمے لگا دی تو انشاءاللہ بہت جلد وہ حالات جو ابھی بگڑے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں سے سدھرنے والے بن جائیں گے. 4 چیزیں کون سی؟ بہشتی زیور 1، حیا پاک دامنی 2، سورہ نساء کا ترجمہ اور تفسیر، سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر. یہ 4 چیزیں بھی اس کے اندر بہت سارے مسائل اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے خاص طور سے بیان فرمائے. اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مہر کے بارے میں حکم دیا ہے. عرب کے اندر مہر کے سلسلے میں کئی ظلم ہوتے تھے. ایک ظلم تو عرب والے یہ کرتے تھے کہ مہر عورت کا حق ہے تو عورت تو وصول نہیں کرتی تھی، عورت کے گھر والے مرد سے وصول کر لیتے تھے. ایک ظلم تو یہ ہوتا تھا. حق کس کا ہے؟ عورت کا. وصول کون کرتے تھے؟ اس کے گھر والے. دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا مہر کے سلسلے میں کہ مہر جو کوئی لوگ کچھ دیتے بھی تھے عورتوں کو تو بادل ناخواستہ اچھے دل سے نہیں دیتے تھے، تنگی کے ساتھ، جیسے آدمی ٹیکس دیتا ہے، تاوان دیتا ہے، اس طریقے سے عورتوں کو مہر دیتے تھے. تیسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر بیوی کو مجبور کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، اس پر ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور دباؤ ڈال کر اس سے مہر معاف کرا لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تینوں چیزیں اس آیت میں بیان فرمائیں. پہلا جو ظلم ہوتا تھا کہ مہر عورت کا حق ہے، یہ عورت کے اولیاء وصول کرتے تھے، عورت نہیں وصول کر پاتی تھی. اللہ نے قرآن میں کہا وَآتُوا النِّسَاءَ، کہ یہ جو حق ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ یہ جو حق ہے یہ عورتوں کا ہے. تو اس میں مخاطب مرد بھی ہیں اور عورتوں کے اولیاء بھی ہیں کہ یہ حق عورتوں کو دو. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ یہ حق کس کو دو؟ عورتوں کو دو. دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ وہ بادل ناخواستہ دیتے تھے. اللہ نے کہا نہیں، صدقاتہن نحلا. نحلا عربی میں کہتے ہیں اس ہدیے اور تحفے کو جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے. کس کو کہتے ہیں نحلا؟
اس تحفے کو، اس ہدیے کو جو خوش دلی سے دیا، جو بادل ناخواستہ دیا جائے گا، وہ نحلہ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا عورتوں کا مہر عورتوں کو دو خوش دلی کے ساتھ۔ تیسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ عورتوں پر دباؤ ڈالتے تھے، اور دباؤ ڈال کر پھر عورتوں کے مہر سے، عورتوں سے کہتے تھے کہ مہر معاف کرو۔ آگے اللہ نے کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر عورتیں خوش دلی سے کچھ یا کل معاف کر دیں تو معاف ہے، لیکن دباؤ ڈال کر، زور ڈال کر، اس کے اوپر رنجش لگا کر، دباؤ بٹھال کر، یا کسی سے کہہ کر مہر معاف کرانا یہ صحیح نہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، کل معاف کر دیں یا بعض معاف کر دیں۔ اللہ کہتا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر آرام سے کھاؤ پیو، کوئی دقت نہیں ہے اس مہر کو۔ لیکن اگر عورت خوش دلی سے معاف نہ کرے تو پھر یہ مہر معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا نہیں، پھر معاف نہیں ہوگا۔ مہر یہ عورت کا شرعی حق ہے، مہر یہ عورت کا شرعی حق ہے، اور مرد کے ذمے ادا کرنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، جو لوگ منسلک ہو چکے ہیں، وہ ذرا سا اپنے اپنے احوال کا جائزہ لے لیں کہ مہر ادا کر چکے ہیں یا نہیں کرا ہے۔ مہر عورت کا شرعی حق ہے اور مرد پر دینا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو زانیوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اس نے نکاح نہیں کرا، زندگی بھر کیا کرا؟ زنا کرا۔ ہاں، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ جو لوگ عورتوں سے نکاح کریں اور ان کا نیت مہر دینے کی نہ ہو، کل قیامت کے دن وہ لوگ زانیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے مہر عورت کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ ہاں، اگر عورت خوش دلی سے کل معاف کر دے یا اس میں سے بعض معاف کر دے تو پھر معاف ہو جاتا ہے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر متعین نہیں ہو سکتا۔ 10 درہم کی اگر چاندی جوڑیں گے تو 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت بنے گی۔ 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت سے کم مہر متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اتنا ہی متعین کرنا چاہیے جتنا مرد آسانی سے ادا کر سکے۔ ہمارے یہاں ایک بارات گئی، میں بارہا سناتا رہتا ہوں، بارات گئی کہیں، وہاں نکاح جب ہونے لگا، قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے، بات چلی بھائی مہر کتنا متعین ہو، مہر کتنا رکھا جائے۔ انہوں نے کہا صاحب 50,786۔ لڑکی والے بگڑ گئے، انہوں نے کہا رے ہماری لڑکی پھول جیسی، حور جیسی، لائبہ جیسی، اس کے نخرے ایسے، اس کا گھر ایسا، اس کا رہن سہن، 50,000 مہر رکھ رہے ہو، یہ حیثیت ہماری لڑکی کی۔ لڑکے والوں کو بھی تاؤ آ گیا، پٹھان مٹھان ہوں گے، وہ ایک دم آ گیا غصہ۔ انہوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے تو بتاؤ کتنا؟ انہوں نے کہا کچھ بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا صاحب 5 لاکھ مہر۔ انہوں نے کہا ہاں صاحب 5 لاکھ کر دو۔ وہ حافظ صاحب جو نکاح پڑھا رہے، قاضی صاحب کہنے لگے صاحب کیا کر رہے ہیں، 5 لاکھ دے دو گے؟ کہنے لگے دینا تو 50,000 بھی نہیں تھے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دینا تو 50,000 بھی نہیں تھے، وہ تو لکھ رہے ہو آپ، لکھ لو 5 لکھ لو، 50 لکھ لو، 15 لکھ لو۔ دینا 5 بھی نہیں ہے، 50 بھی نہیں ہے، 5 بھی نہیں ہے، 15 بھی نہیں ہے، لکھنا ہی تو ہے، جتنا چاہو اتنا لکھ لو۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عورتوں کا حق ہے، دینا ہی پڑے گا۔ ایک بات تو دوسرا یہ کہ مہر 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت، لیکن اتنا متعین کرنا چاہیے جتنا آدمی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ تھوڑا سا بوجھ مرد پر بھی ہو کہ اس کو دینے میں ذرا سی، ایسا نہیں کہ اتنا کم رکھا کہ فوراً طلاق دے اور کہ یہ لے مہر ہو جا، ایسا بھی نہیں، اتنا ہو کہ تھوڑا اس پر بوجھ ہو
اور ادھر عورت کو بھی کچھ اس کی حیثیت اور وقت رکھی جائے۔ مہر فاطمی جو ہمارے یہاں کہتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی دینا چاہے، 1.5 کلو کے قریب چاندی بنتی ہے اس کی، اگر کوئی متعین کرنا چاہے دے سکتا ہو تو اس مہر کو بھی متعین کر سکتے ہیں، مستحب ہے، لیکن دینا پڑے گا۔ ایک مسئلہ تو ہے۔ دوسرا یہ کہ مہر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مہر ہوتا ہے مؤجل، جس کو کہتے ہیں ادھار، اور ہمارے یہاں ادھار ہی ہوتا، نقد کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معجل، عین سے، جس کی ادائیگی فی الفور ضروری ہے۔ اگر مہر معجل یعنی عین سے متعین، جس کی ادائیگی فی الفور ضروری ہے، اگر وہ مہر متعین ہوا ہے اور ابھی مرد نے دیا نہیں ہے تو عورت اس بات کا حق رکھتی ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ عورت رخصتی کو تیار نہ ہو، وہ منع کر دے کہ نہیں، جب تک میرا حق نہیں ادا کرو گے میں رخصت ہونے والی نہیں ہوں۔ لیکن اگر ادھار مہر ہے تو پھر اس میں عورت کو یہ حق نہیں ہے۔ تو مہر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مہر معجل اور ایک مہر مؤجل۔ تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مہر اگر زور ڈال کر، زبردستی کر کے مہر معاف کرایا جائے تو کیا مہر معاف ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو میں نے بتایا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر خوش دلی سے وہ معاف کر دیں کل یا بعض تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں شروع میں تو مہر دیا نہیں جاتا، جب شوہر بیمار ہو جاتا ہے، بستر مرگ پر پہنچ جاتا ہے، اس کے گھر والے بستر کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر عورت کو اندر سے بلایا جاتا ہے، وہ گھونگھٹ ڈال کے آتی ہے، پھر مرد کے گھر والے اس عورت پر زور ڈالتے ہیں، ارے پاگل، ارے دیوانی، کیا کر رہی، دیکھ نہیں رہی، مر رہے ہیں، بالکل آخری وقت ہے، مہر نہیں معاف کرنا تجھے۔ اب وہ عورت کہتی ہے ملنا تو ہے نہیں، کیا کہتی ہے؟ ملنا تو ہے نہیں، فالتو میں ان سے رشتہ داری خراب کر کے کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے ہاں میں نے معاف کرا۔ اس طریقے سے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن آپ کی نماز، سن لو بہت اچھے سے، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی تلاوت، چلے 4 مہینے، ذکر و اذکار اور خروج اور دیگر خیرات اور صدقات اس حق کے واجبہ سے سبکدوش نہیں کرا سکتے، پکڑ ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن اگر عورت نے پکڑ لیا کہ میاں کہاں جنت میں جاتے ہو، مہر تو ادا کر دو، مہر تو ادا کر دو، ہاں جنت کے فیصلے رک جائیں گے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا مہر ادا کریں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اس نے تو معاف کر دیا، بیٹیوں کی میراث کا مسئلہ بیان کرو تو کہتے ہیں صاحب شادی میں جہیز تو دے دیا اس کو، اب میراث کہاں ہے؟ بھائی میراث الگ ہے، جہیز الگ ہے۔ آپ کی بہن تھی، آپ نے اس کے ساتھ احسان فرمایا، باپ کے انتقال کے بعد اگر باپ کی جیب میں الائچی بھی نکلے تو اس الائچی کو بھی جو صدقہ اور خیرات کرے گا، صدقہ اور خیرات کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ اس الائچی پر تمام وارثین کا حق تھا، بغیر وارثوں کے اجازت کے تمہیں کس نے حق دیا کہ اس کو صدقہ کرو؟ الائچی پر پکڑ ہو جائے گی۔ سوچو اب جو اپنے یہاں اتنے لمبے تمبے تام جھام لگتے ہیں اور ساری چیزیں دعوتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا حال ہوگا لوگوں کا۔ تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس نے تو معاف کر دیا۔ بہن کی میراث کا مسئلہ، 25 لاکھ روپے بہن کے حصے میں آئے، کتنے؟ 25 لاکھ۔ اب کہہ رہے بھائی کہہ رہے اس نے تو معاف کر دیا، اللہ کے بندو کہہ رہے معاف کر دیا۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس طریقے سے معاف نہیں ہوتا تمہارے کہنے سے۔ 25 لاکھ روپے اس کو دو ذرا ہاتھ میں اس کو، اور اس سے کہو گنو ذرا اس کو، اور ایک دن اپنے پاس رکھے وہ، پھر تمہیں دے دے اگلے دن جب میں جانوں کہ ہاں معاف کر دیا، اسے کہیں گے معاف۔ 25 لاکھ اس کے ہاتھ میں دو، 50,000 مہر تھا پہلے اس کے ہاتھ میں دو، پھر وہ کہیں نہیں میاں آپ تو ہمارے شوہر ہو، ہمارے سیدی ہو، ہمارے آقا ہو، ہم تم کا تو ساتھ جیون کا ساتھ ہے، چلو میں نے تمہیں معاف کر، میری طرف سے آپ ایپل کا موبائل خرید لینا اس میں، پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔
دیے ہیں نہیں اس کو اور کہہ رہے ہیں صاحب اس نے معاف کر دیا. ایک آدمی بھی بہت مشکل مسئلہ ہے، پکڑ ہو جائے گی. اس طرح معاف نہیں ہوتا جو ہمارے بہار میں معاف کرانے کا رواج ہے، اس لیے پکڑ ہو جائے گی. وہ لوگ کہیں کہ صاحب معاف کر دیا، پہلے اس کو دے دو، اتنے پیسے دے دو، اتنی رقم دے دو اس کو، اب وہ واپس کر دے. یا خوش دلی سے دونوں میں ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اس نے کہا یار 2-3 سال ہو گئے شادی کو، مہر دینا ہے یار تمہارا، مہر تو دی. ارے اس نے کہا کیسی مہر کی بات کر رہے ہو جناب آپ، تو ہم بھی آپ کے، ہماری ساری چیزیں بھی آپ کی، مہر بھی آپ کا، ہم نے تو معاف کرا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو مہر 50,000 میں زیرو کتنے لگتے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ تو سمجھ رہی 5,000 روپے ہیں، 500 روپے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے 500 روپے لے کے کیا کروں گی میں. اس کو دو پہلے 2-2.5 لاکھ روپے متعین ہوا تھا، دو پہلے اس کو، پھر وہ معاف کرے، جب دیکھوں میں کیسے معاف کرتی. تو جن کی ہو گئی ہیں وہ ذرا جا کے حساب کتاب لگا لیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 1 کے 70 ملیں گے، اس لیے دینے کی کوشش کریں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پورا ادا نہ کر سکیں، 50,000 کا نہیں ادا کر سکتے، قسطوں میں دے دو، زمانہ قسطوں کا چل رہا ہے نا، قسطوں میں دے دو، 5-5 ہزار روپے کر کے دے دو. انسٹالمنٹ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ اس میں دے دو، تھوڑی تھوڑی سی وہ بھرتے رہو، اس میں 5-5 7-7 ہزار روپے کی قسط بنا لو، 5-5 مہینے میں 6-6 مہینے میں ادا کرتے رہو. عید آ رہی ہے 5,000 روپے دے دو، کہہ دو یہ مہر ہے تمہارا، ٹھیک ہے. ہاں آسان شکل یہ ہے، ہمارے یہاں جو سونا چاندی بچیوں کو دیا جاتا ہے، اگر مالکانہ طور پر دے رہے ہو، بہت آسان شکل ہے مہر کے ادا کرنے. یہی سونا یہی چاندی مہر متعین کر دو اور یہی سونا چاندی اس کے مہر میں دے دو، الگ سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کو نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، مہر الگ متعین کروا دیں، اور مہر دیتے نہیں ہیں تو پکڑ ہو جائے گی. اس لیے ذرا سا اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ حق ہے کس کا، بیوی کا، عورت کا، اور حق شرعی ہے، بغیر دیے کام چلنے والا نہیں ہے. اس لیے اس کا خاص طور سے اہتمام کریں. جتنے مسائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں ذہن نشی ہو گئے ہیں، دوسروں کو بتائیں کہ بھائی یہ اس طریقے سے مہر کا معاملہ ہے. کسی لڑکے کی نئی شادی ہونے والی ہے، اس کو بتائیں کہ بھائی مہر کے متعلق ذرا سے مسائل معلوم کر لو کہ مہر کیا رکھنا چاہیے، کس طرح ادا کرنا چاہیے، کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے. ساری چیزیں، سارے مسائل علماء سے معلوم کر کے پھر نکاح کے میدان میں اترنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے یہاں جن لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.